بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین اکرام، آج جو ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ایک واقعے پر مشتمل ہے، اور یہ واقعہ ایک یونانی طبیب کا ہے، بقول اس کے کہ میں نے زندگی میں ایسے واقعات نہیں دیکھے۔ یونانی طبیب کیا دیکھ کر بے ہوش ہوا، درخت کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اس کی شاخوں پر کیسے پھل لگا، اور وہ دین اسلام میں کیسے داخل ہوا، یہ باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ واقعہ آپ کے گوش گزار کریں، آپ سے گزارش ہے کہ جزا ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچے، اور اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہم بہتر طور پہ اپنے کام کو سر انجام دے سکیں۔ ناظرین اکرام، ایک دن امیر المومنین علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک یونانی طبیب آیا جو کہ فلسفہ اور طب کا دعوے دار تھا۔ اس نے آپ سے کہا، ابو الحسن، مجھے آپ کے صاحب یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پتہ چلا ہے کہ وہ دیوانگی میں مبتلا ہے۔ معاذ اللہ لفظ دیوانگی مجھے کہنا پڑ رہا ہے، ورنہ معصوم کو ہذیان نہیں ہوتا۔ طبیب کہتا ہے، میں آیا تو ان کے علاج کے لیے ہوں، لیکن شومی قسمت کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور یوں میرے آنے کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اس نے کہا، مجھے آپ کے متعلق بتایا گیا ہے کہ آپ ان کے چچا زاد ہیں اور آپ ان کے داماد بھی ہیں۔ طبیب کہتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے وجود پر زردی چھائی ہوئی ہے اور آپ کی پنڈلیاں بڑی کمزور اور پتلی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ کمزور پنڈلیاں آپ کا وزن اٹھانے سے بھی قاصر ہیں۔ جہاں تک سفرہ کا تعلق ہے تو میرے پاس اس کی دوا موجود ہے، اور جہاں تک پنڈلیوں کا تعلق ہے تو میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ البتہ آپ یہ احتیاط کریں کہ بھاری وزن نہ اٹھائیں، ورنہ آپ کی پنڈلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ البتہ اس شیشی میں سفرہ کی دوا موجود ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک شیشی آگے بڑھائی اور کہا، یہ آپ کو اذیت نہ دے گی، البتہ آپ کو 40 دن تک گوشت سے پرہیز کرنا ہوگا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ دوا جو تم نے دکھائی ہے یہ تو میرے لیے مفید ہے، بھلا تمہارے پاس کوئی ایسی دوا ہے جو سفرہ کے لیے مضر اور مہلک ہو؟ یونانی طبیب نے ایک اور شیشی نکالی اور کہا، جی ہاں، اس شیشی میں وہ دوا ہے کہ جو آپ جیسے سفرہ کے مریضوں کے لیے انتہائی مضر ہے۔ اگر سفرہ کا مریض اس دوا کو تھوڑا سا کھا لے تو سفرہ میں اضافہ ہو جائے گا اور وہ اسی دن مر جائے گا۔ آپ نے فرمایا، جو دوا مضر ہے ذرا مجھے دکھاؤ۔ طبیب نے وہ شیشی اٹھا کر آپ کے ہاتھ پر رکھ دی اور کہا، یہ دوا سفرہ کے مریض کے لیے زہر قاتل ہے، اس کا دانے برابر استعمال مریض کو موت کے منہ میں دھکیل سکتا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے وہ شیشی اٹھائی اور ساری کی ساری دوا کھا لی۔ یونانی طبیب نے جب یہ منظر دیکھا تو کانپنے لگا اور کہنے لگا، اب میں مارا جاؤں گا، لوگ کہیں گے کہ میں نے علی ابن ابی طالب کو زہر دے کے مار دیا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام مسکرا دیے اور فرمایا، تم تو کہتے تھے یہ دوا مجھے مار ڈالے گی، لیکن مجھے تو کچھ نقصان نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم اپنی آنکھیں ذرا بند کرو۔ یونانی طبیب نے آنکھیں بند کی۔ چند لمحوں کے بعد آپ نے فرمایا، اب تم آنکھیں کھولو۔ یونانی نے آنکھیں کھول کر آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کے چہرہ گلے گلاب کی طرح سرخ تھا۔ یونانی اپنی دوا کا یہ رد عمل دیکھ کر کانپنے لگا۔ حضرت نے فرمایا، بتاؤ وہ زردی کہاں ہے؟ یونانی نے کہا، حضور، جب میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا آپ کے چہرے پر زردی غالب تھی، لیکن آپ کا اب چہرہ سرخ و سفید ہے۔ حضرت نے فرمایا، جسے تم نے زہر سمجھا اس سے تو میری زردی ختم ہو گئی، اور جہاں تک میری پنڈلیوں کا تعلق ہے اور تم اس کے معاملے میں تحفظ کا اظہار کر چکے ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ بھاری وزن نہ اٹھاؤں ورنہ میری ٹانگیں میرا ساتھ نہ دیں گی، تو یہ تمہارا خیال ہے، جبکہ خدا کی طب تمہارے طب کے خلاف ہے۔ پھر آپ اٹھے اور وہ مضبوط ستون جس پر مکان کی چھت کھڑی تھی اور اس پر منزل اور بھی تھی،
آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، ستون بلند ہونے سے چھت اوپر کو اٹھی، اس پر موجود منزل بھی اٹھی۔ یونانی یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اس کے چہرے پر پانی چھڑکو۔ پھر جب یونانی کو ہوش آیا تو کہنے لگا، اس دن سے زیادہ عجیب واقعات میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ آپ نے فرمایا، تم نے میرے ہاتھوں اور پنڈلیوں کی طاقت کو دیکھا؟ یونانی طبیب نے کہا، خدا کے لیے مجھے بتائیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ جیسے تھے؟ آپ نے فرمایا، میرا علم انہی کے علم کا حصہ ہے، میری عقل انہی کی عقل کا حصہ ہے، اور میری قوت انہی کی قوت کا ایک حصہ ہے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا، ایک مرتبہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھنے والا ایک طبیب ان کے پاس آیا، جس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ پورے عرب میں سب سے بڑا طبیب ہے۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر آپ دیوانگی میں مبتلا ہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایسی نشانی دکھاؤں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مجھے تیری طب کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے برعکس تمہیں میری طب کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تم کس طرح کی نشانی دیکھنے کے خواہش مند ہو؟ آپ کھجور کے درخت کو حکم دیں کہ وہ آپ کے پاس چل کر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا، وہ زمین چیرتا ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ کافی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں چاہتا ہوں آپ اسے اشارہ کریں کہ یہ جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اشارہ کیا تو کھجور کا درخت اپنی اصل جگہ پر چلا گیا۔ یونانی طبیب نے کہا، آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ بیان کیا وہ میری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، میں اس سے بھی کم معجزے پر اکتفا کر سکتا ہوں۔ میں تھوڑا سا دور چلا جاتا ہوں، آپ مجھے اشارہ کریں اور میں بے اختیار آپ کے پاس چلا ہوں۔ اگر آپ نے ایسا کر دکھایا تو میں سمجھوں گا یہ ایک نشانی ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے غلط بات کا انتخاب کیا ہے۔ فرض کرو تم دور چلے جاتے ہو، میں اشارہ کرتا ہوں، تم میرے پاس آ جاتے ہو، تو یہ بات تمہارے لیے تو معجزہ اور نشانی ہوگی، لیکن حاضرین کے لیے نشانی نہیں ہوگی۔ ان میں سے بہت سے لوگ کہیں گے کہ یونانی اور امیر المومنین علی نے ملی بھگت سے ایسا کیا ہے۔ تم کوئی ایسی نشانی طلب کرو جو سب کے لیے معجزہ ثابت ہو سکے۔ یونانی طبیب نے کہا، اگر آپ نے مجھے اختیار دیا ہے تو میری خواہش ہے کہ سامنے جو درخت دکھائی دے رہا ہے آپ اسے کہیں کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، پھر اس سے کہیں کہ اپنی اصل حالت پر آ جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے قاصد بن کر درخت کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وصی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تو ریزہ ریزہ ہو جا۔ یونانی طبیب درخت کے قریب گیا اور اس نے حضرت کا پیغام پہنچایا۔ پیغام سننے کی دیر تھی کہ کھجور کا درخت آنن فانن ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کے ریزے دور دور تک بکھر گئے اور یوں لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی درخت تھا ہی نہیں۔ یونانی طبیب دیکھ کر کانپنے لگا اور کہا کہ آپ نے میری پہلی خواہش پوری کر دی، اب میرا دوسرا مطالبہ بھی پورا کریں۔ آپ حکم دیں کہ تمام ذرات جمع ہو جائیں اور پہلے کی طرح درخت کھجور وجود میں آ جائے۔ آپ نے فرمایا، اب بھی تم میرے قاصد بن کر وہاں جاؤ اور جا کر کہو، اے کھجور کے درخت کے اجزاء، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کا حکم ہے کہ دوبارہ جمع ہو جاؤ اور درخت کی شکل اختیار کرو۔ یونانی طبیب نے پیغام پہنچایا، چاروں طرف سے کھجور کے ذرات اڑنے لگے اور ایک جگہ جمع ہو گئے اور چند لمحوں میں کھجور کا درخت اپنی پہلی حالت میں دکھائی دینے لگا۔ اس وقت کھجور پر پھل لگا ہوا تھا لیکن ابھی کچا تھا۔ یونانی نے درخواست کی کہ آپ حکم دیں یہ پھل پک جائے اور ہم یہاں بیٹھ کر تازہ کھجوریں کھائیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اشارہ کیا، کچا پھل چشم زدن میں پک گیا اور درخت پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں جھکنے لگی۔
اس کے بعد یونانی طبیب نے ایک اور معجزہ طلب کیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ اس درخت کی کھجوریں کھاؤں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک ہاتھ اتنا لمبا ہو جائے کہ کھجور کے خوشوں تک پہنچ جائے۔ آپ نے فرمایا تم اسے کہو اے بعید کو قریب کرنے والے، میرے ہاتھ کو اس کے خوشوں سے قریب کر دے۔ یونانی نے یہ الفاظ کہے تو اس کا ایک ہاتھ اتنا لمبا ہو گیا کہ اس نے بیٹھے بیٹھے پھل اتارنا شروع کر دیے۔ کچھ پھل اتارنے کے بعد اس نے عرض کی اب میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس درخت کو حکم دیں کہ اس کے خوشے اتنے جھکیں کہ میں بیٹھے بیٹھے ان کھجوروں کو اتار لوں۔ آپ نے فرمایا اب تم یہ کہو اے مشکل کو آسان بنانے والے، دور والی چیز کا تناول میرے لیے آسان کر دے۔ اس نے یہی کلمات کہے، کھجور کا درخت جھکا اور بیٹھے بیٹھے کھجوریں اتار کر یونانی طبیب کھانے لگا۔ پھر اس نے کہا مولا اب اسے سیدھا ہو جانے کا حکم دے۔ اس کے بعد کھجور کا درخت اپنی اصل حالت پر پلٹ گیا۔ اس سارے منظر کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اگر اتنے معجزات دیکھ کر بھی تو نے اسلام قبول نہ کیا تو تجھے ایسی سزا دوں گا کہ تمام دنیا کے لیے تو باعث عبرت بن جائے گا۔ یونانی طبیب نے کہا اگر اتنے معجزات اور دلائل دیکھ کر بھی میں نے اسلام قبول نہ کیا تو پوری کائنات میں مجھ سے بڑا بدبخت کوئی اور نہ ہوگا۔ اور اس نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور آپ نے اسے ضروری نصیحت۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں شامل رکھیے گا، ہم آپ کو دعاؤں میں شامل رکھیں گے۔ آپ اللہ کے حفظ و امان میں رہیں۔ خدا حافظ۔